وجہ تھی؟ انکار کی وجہ یہ تھی کہ جب بندے کو اپنا آپ بدلنا پڑتا ہے، جب اس کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، جب اس کے جو فائدے ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچنے لگتا ہے، تو بندہ پھر یہ انسان ہی ایسا ہے نا، خواہشات کا جب جنازہ اٹھانا پڑے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہ ایک بندہ حرام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، جو کچھ بھی کرتا چلا جاتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، اس کی طبع کے اندر یہ چیزیں رچ بس چکی ہیں۔ اب اس کا مشکل تب ہوگی اس کے لیے جب کوئی بندہ آ کے اس کام سے اسے روکے گا۔ مثلاً کہ جب رسول آئے تھے تو رسولوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، حرام چھوڑ دو، حلال کو اپناؤ، زنا کو چھوڑ دو اور شراب کو چھوڑ دو۔ یہ ساری چیزیں ان کو چھوڑنی پڑتی تھی۔ جب ان کو مفادات کے اندر ان کی زد پڑتی تھی پھر وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، مفادات پہ زد پڑتی تھی۔ آج بھی ہمارا رویہ یہی ہے، آج بھی رویہ یہی ہے کہ 80 سال 70 سال قرآن کی نوکری کرنے والے، حدیث کو سنانے والے، قرآن کو بیان کرنے والے، وہ جب بیان کرتے ہیں تو 30 بندے 20 بندے ہوتے ہیں، اور جب ایک بندہ ایک جگہ کے اوپر دھونی لگا کے اور وہاں پہ اپنے جادوگری دکھاتا ہے، تویز گنڈے کرتا ہے، لوگ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور اس کی طرف کم آتے ہیں، تو پوچھتے ہیں لوگ یار اس طرف نہیں آتے، لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ وہاں مفادات پہ زد نہیں پڑتی، یہاں مفادات پہ زد پڑتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، وہاں اپنے آپ کو بدلنا نہیں پڑتا۔ اصل بات یہی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ پیر ایسا ہو تویز لکھ دے، میرا کام ہو جائے، مجھے نماز کا نہ کہہ دے، مجھے کسی قرآن کی تلاوت کا نہ کہہ دے، مجھے اپنے آپ کو نہ بدلنا پڑے۔ آج طبیعت کے اندر یہ چیزیں رچ بس چکی ہیں، اندر سما چکی ہیں، جیسے ان لوگوں کے اندر سمائی تھی اور آج ہمارے اندر بھی سما چکی ہیں۔ آج اس طرف تو دیکھتے ہو جو قرآن کہتا ہے، اس طرف بھی دیکھو، وہی قرآن اس طرف بھی تمہیں اشارے کر رہا ہے کہ ان کی طرح نہ بن جانا، کہیں تمہارے اوپر بھی وہ عذاب نہ آ گرے کہ تم پھر تباہ و برباد ہو جاؤ، تمہیں وہ قیادتیں، تمہیں وہ اچھے لوگ نہ ملیں، تمہاری طرف رہنمائی کرنے والے وہ اچھی قیادتیں، اچھے لوگ، اچھی حکومت، اچھے حکمران، اچھے اللہ کے ولی جو تمہارے پاس اچھائی کے لیے آئے تھے، اچھائی کی دعوت دیتے تھے، اچھا کام کرتے تھے۔ آج اگر غور کرو تو تمہارے سامنے بھی یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے اندر وہ چیز نہ رہی، حکومت کے اندر وہ اچھے لوگ نہ رہے، اور برادریوں کے اندر وہ اچھے لوگ نہ رہے، اور ہمارے بھائی چارے کے اندر جو ہمیں سیدھی راہ کے اوپر سیدھا چلاتے تھے اور اگر ہم سے برا ہوتا تھا ہمیں روکتے تھے، آج ہماری من مانی چلنے لگی، ہماری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہونے لگی۔ ہم جب چاہتے ہیں اپنی مرضی کے اوپر کچھ نماز پڑھی نہ پڑھی، کچھ زکوٰۃ دی نہ دی، حج کو گئے نہ گئے، اچھا کیا برا کیا، کوئی حق سچ کہنے والا ہمیں نہیں، کیونکہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، حق سچ کہنے والے ہم سے دور چلے گئے۔ اور یہی بات ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کر دی، بجائے ان سے وہ تو چراغ تھے روشنی کے، اور ان چراغوں سے بجائے روشنی دینے کے ان کو پتھر مار کے توڑ دیا۔ جب اپنے ہاتھوں سے توڑ بیٹھے تو پھر بعد میں ان کو پچھتاوا آیا۔ یہ قرآن کی بولی آگے سنو۔ وہ ایک بندہ تھا جو تبلیغ کرتا تھا، تبلیغ کے لیے ان کی طرف آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، جب وہ رسول آئے تھے تو انطاکیہ میں داخل ہونے سے پہلے اس حبیب نجار نامی شخص سے ملے تھے، تو وہ 70 سال سے اس کو مرض تھی، برس کی مرض تھی، وہ 70 سال بیماری کے اندر مبتلا تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ جب وہ آئے رسول تو دعوت دی، تو انہوں نے کہا تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ تو رسولوں نے کہا ہمارا خدا تمہیں جب 70 سال سے تو دعائیں مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، تمہارے بتوں نے نہیں دی، ہمارا رب جو ہے ایک پل میں تجھے شفا عطا کر سکتا ہے۔
تو انہوں نے کہا میں ایمان لے آؤں گا اگر مجھے شفا ہو گئی، تو ایک رسول بھی ہاتھ اٹھا دیتا تو اسے شفا مل جانی تھی، مگر جب تینوں رسولوں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو حبیب نجار کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ جب وہ ایمان لے آیا تو وہ اللہ کی دعوت، اللہ کے ذکر و اذکار میں وہ غار کے اندر عبادت کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ رسول جو ان کو حق بات بتانے آئے تھے، ساری قوم باہر نکل آئی اور ساروں نے پتھر ہاتھ میں اٹھائے، کسی نے چھرا، کسی نے کلہاڑی اٹھائی، کسی نے پتھر اٹھائے، ساری قوم رسولوں کو قتل کرنے کے اوپر تلی۔ تو اس شخص کو جب پتہ